لخمسة وطف بها حر الوباء حاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة نادي عليا مذهل العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي برحمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي غوث اعظم بمن بسر اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد حضور آپ کا نام ہے وہ اسم اعظم مٹ جاتے ہیں جس سے ہر درد و غم وظیفہ ہے میرا حل ہے ہر دم بغرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی یا مرشد برحق سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما اے شرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بسترہ سے کلید کرم کشا اے اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارت دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ ہو اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ الذي ابدى الافلاك والارضين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومربينا وذخرنا وفخرنا وهادينا وناجينا ومحبوبنا ومحبوبنا ومولانا وملجأنا وأشرفنا وعزيزنا وعظيمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے اور جبین حضرت جبریل برکف پا ہے جبین حضرت جبریل برکف پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو پھر انتہا کیا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے اور کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے سبحان اللہ سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے اور کھڑا ہے اختر عاصی در مقدس پر کھڑا ہے اختر عاصی در مقدس پر حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے سبحان اللہ حضور سبحان آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برادران ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی ہے یہ اللہ کا بے پناہ انتہا احسان ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور محبوب کی امت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن پھر کرم بالائے کرم یہ ہوتا ہے، احسان پر احسان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں کے اندر پیدا نہیں فرمایا جو محبوب کے وفادار نہیں ہے، جو محبوب کے غدار ہے، بلکہ کرم بالائے کرم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی امت میں ان لوگوں میں پیدا فرمایا جو محبوب کے وفادار ہوا کرتے ہیں۔ دیزان ملت اسلامیہ، ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے اتنا کم ہے، اور یہ محفل میلاد منعقد کرنا چونکہ آج میرا موضوع جو ہے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا حسن عطا فرمایا تھا، کیا جمال عطا فرمایا تھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے متعلق چند منٹ آپ کے سامنے حسن مصطفیٰ کے جو جلوے ہیں ان کو آپ کے کانوں کی سماعتوں کے حوالے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ محفل میلاد کیا ہوا کرتی ہے، صرف ایک حدیث پاک پھر اپنے موضوع کی طرف میں آپ کو لے جانے کی کوشش کروں گا۔ ترمذی شریف اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جگہ پر صحابہ تشریف فرما ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے آپس کے اندر گفتگو فرما رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں اور نبیوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام و تسلیم کو جو ہے صفی اللہ بنایا تھا، آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کے منصب پر فائز فرمایا۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہے جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، ابراہیم کو خلت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ تیسرے صحابی کھڑے ہوئے اور وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا ہے، وہ ذبح عظیم ہے۔ پھر چوتھے صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم بنایا ہے، وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ اسی طریقے سے یکے بعد دیگر صحابہ کرام جو ہے آنے جو پچھلے انبیاء کرام تھے ان کا ذکر فرما رہے تھے، انہی کی محفل کے قریب سے، انہی کی مجلس سے قریب سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر ہونے والا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب اپنے جانثاران کو دیکھا، اپنے صحابہ کو دیکھا کہ وہ جو ہے اگلے انبیاء کرام کا ذکر جمیل فرما رہے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم توقف فرماتے ہیں، حضور وہیں پر ٹھہر جاتے ہیں اور اپنے صحابہ کی وہ سماعتوں کو سن رہے ہیں، اپنے صحابہ کی گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنے صحابہ کی وہ گفتگو کو سماعت کر لیا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اب وہ محفل صحابہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، مجلس صحابہ میں تشریف لے جاتے ہیں، اور محفل صحابہ میں جا کر کے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ہو، یقیناً تم نے جو کچھ کہا ہے وہ میں نے تمہاری سماعتوں کو سن لیا ہے، تمہاری گفتگو کو سماعت کر لیا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا ہے، نوح کو نجی اللہ بنایا ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے۔ لیکن میرے صحابہ سنو الا وانا حبیب اللہ، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، انا حبیب اللہ، مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنا دیا ہے۔ ولا فخرا، میرے آقا نے آگے ارشاد فرمایا اس بات کو میں فخریہ جملے کے طور پر پیش نہیں فرماتا ہوں، بلکہ اللہ نے مجھے اپنے کرم سے اپنا محبوب بنایا ہے۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الا وانا حبیب اللہ وانا یوم القیامت تحت آدم و دونہ ولا فخر۔ میرے آقا نے آگے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی لواء الحمد کا جھنڈا بھی مجھے ہی عطا فرمانے والا ہے۔ اور میرے صحابہ سنو اللہ نے مجھے کیا مقام عطا فرمایا ہے، کیا شان عطا فرمائی ہے۔ وہ کل قیامت کے دن جو لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا اسی کے جھنڈے کے نیچے جو ہے حضرت آدم بھی ہوگے، اسی جھنڈے کے نیچے حضرت ابراہیم بھی ہوگے، اسی جھنڈے کے نیچے حضرت اسماعیل بھی ہوگے، اسی جھنڈے کے نیچے جو ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوگے، اسی جھنڈے کے نیچے عیسیٰ روح اللہ بھی ہوگے۔ آدم سے لے کر کے عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں وہ تمام کے تمام اس
میرے جھنڈے کے نیچے ہوگے ولا فخر، اور یہ بھی میں جو جملہ کہتا ہوں وہ فخریہ طور پر نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلامیہ. تو یہ محفل میلاد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ نے سجائی تھی. آج ہم یہ جو محفلیں سجاتے ہیں یہ صحابہ کرام کی سنتیں ہیں، اور جو ذکر کرتے ہیں یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان محافل کے صدقے میں اللہ ہماری خیر و برکت نازل عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی میلاد کا صدقہ ہم تمام کے گھروں کے اوپر نازل فرمایا کرے. عزیزان ملت اسلامیہ، بہر کیا جو میرا موضوع ہے اس کی طرف آپ کو لے چلوں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا میں بے شمار لوگ آئے ہیں اور آ کر چلے گئے ہیں، بے شمار آنے والے ہیں اور آ کر پھر جانے والے ہیں. صبح قیامت تک کے لیے یہی سلسلہ جاری اور ساری رہنے والا ہے. لیکن برادران ملت اسلامیہ، کوئی بھی آنے والا ایسا نہیں آیا ہے جس شان سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا ہے. برادران ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی بے مثال ہے، مصطفیٰ کا جانا بھی بے مثال ہے. اس لیے کہ جب مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں تو تشریف لانے ہی کو ہم میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جب حضور یہاں سے تشریف لے جاتے ہیں تو اسی کو ہم معراج مصطفیٰ کہہ دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کا آنا بھی بے مثال ہے، حضور کا تشریف لے جانا بھی بے مثال ہے، اور حضور کا تشریف لے جانا تو کتنا بے مثال ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک جملے کے اندر میں پیش کر دوں، اشرف علی تھانوی بھی جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے اوپر حیرت انگیز ہو جاتا ہے اور تعجب میں پڑ جاتا ہے جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے معراج کی بات کو دیکھتا ہے اور سنتا اور پڑھتا ہے تو وہ بھی لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. وہ یہ لکھتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، جو شب معراج ہے وہ ہزاروں ہزار راتوں سے افضل و بہتر ہے. شب ہائے قدر سے اگر بہتر رات ہے تو شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ سبحان اللہ. ملت اسلامیہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا ہے. اب ہم ان کے حسن کا کیسے ذکر فرما سکتے ہیں؟ ہم ان کے حسن کی اور ان کی خوبصورتی کی کیا مثال پیش کر سکتے ہیں؟ لیکن آئیے ان صحابہ کرام کی بارگاہ میں ہم چلے جاتے ہیں جن لوگوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا ہے، رخ والضحیٰ کو دیکھا ہے. برادران ملت اسلامیہ، اما جان ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عریضہ پیش کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ زیادہ حسین و جمیل ہے یا حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ حسین تھے؟ آپ زیادہ خوبصورت ہے یا پھر حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ خوبصورت تھے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس روایت کو در ثمین کے اندر منقول فرمایا گیا ہے. آگے ارشاد فرمایا جاتا ہے جب حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے میرے آقا کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش فرمایا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ سنو سنو، اللہ تبارک و تعالی نے میرا نور پیدا فرمایا، اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر میرے نور کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کو 10 حصوں کے اندر تقسیم فرما دیا، 10 درجوں کے اندر اللہ نے میرے اس نور کو تقسیم فرما دیا، اور پھر اس 10 درجوں میں سے 9 درجے الگ فرما دیے اور ایک درجے کو الگ رکھا، ایک حصے کو الگ رکھا. اب ایک حصے سے 10 حصے بنائے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، 10 حصوں کے اندر وہ ایک حصے کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور پھر ان 10 میں سے ایک اور حصہ بنایا جاتا ہے، اور وہی ایک حصے کو اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کے اوپر نچھاور کر دیتا ہے. ایک ہی نور سے، ایک ہی حصے سے اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کو حسن عطا فرماتا ہے. اب ساری کائنات کو کیسا کیسا حسن دیا آپ نے دیکھی ہوگی کہ دنیا کے اندر کیسے کیسے حسین آئے ہیں، کیسی کیسی حسینہ آئی ہے، کیسی کیسی خوبصورتیں اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا فرمائی ہے، وہ ایک ہی نور کے صدقے میں اللہ نے ساری مخلوقات کو حسن عطا فرما دیا۔ اب میرے آقا عائشہ سے ارشاد فرماتے ہیں اب وہ جو ایک حصے سے 10 حصے بنائے تھے، ان میں سے ایک حصے تھے تو اللہ نے ساری کائنات کو حسن عطا فرما دیا، لیکن جو 9 حصے بچ جاتے ہیں وہی 9 حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائی حضرت یوسف کو عطا فرما دیا۔ حضرت یوسف کو وہ 9 حصوں کا حسن عطا فرما دیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا عائشہ صدیقہ سے پوچھو کہ حضور کیسے تھے، حضور کتنے حسین تھے، حضور کتنے خوبصورت تھے، تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ وہ ایک حصے سے تو اللہ نے ساری کائنات کو حسن تقسیم فرما دیا، 9 حصوں کا حسن جو ہے جناب یوسف کو عطا فرما دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی کو تو سراپا نور سے بنایا تھا اور سراپا حسن و جمال عطا فرمایا تھا، لیکن عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، جناب یوسف کو جب مصر کی زنان نے دیکھا، مصر کی عورتوں نے دیکھا تو بے اختیار اپنی انگلیاں کاٹ دیتی ہے۔ جناب یوسف کے حسن کو دیکھ کر کے وہ اتنی محو ہو جاتی ہے، اتنی مست ہو جاتی ہے کہ انگلیوں پر چھری چلا دیتی ہے، لیکن انہیں محسوس تک نہیں ہوتا ہے کہ انگلیاں کٹ جایا کرتی ہے۔ عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہے یہ جناب حضرت یوسف کا حسن ہے کہ مصر کی زنان نے جو ہے اپنی انگلیاں کاٹ دی، لیکن وہی مصر کی عورتیں اگر میرے محبوب کا حسن دیکھ لیتی، رخ طابہ کو دیکھ لیتی، ودعا والے کو چہرے کو دیکھ لیتی، تو انگلیاں کاٹنے کی بجائے اپنے دلوں پر چھری پھیرتی نظر آتی۔ جسان ملت اسلامیہ، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیسا داری، آنچے خوبا ہمیں دارت تو تنہا داری۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ برادران ملت اسلامیہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب یوسف علیہ السلام کو ایسا حسن عطا فرمایا تھا، ایسی خوبصورتی عطا فرمائی تھی کہ جناب یوسف علیہ السلام و تسلیم اگر رات کی تاریکی کے اندر نکل جایا کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں آ جایا کرتے تھے، تو لوگوں کو یہ محسوس ہوتا تھا جیسے دن چڑھ گیا ہے، جیسے دن چڑھ گیا ہے۔ اور جناب یوسف علیہ السلام و تسلیم جس گلی کوچے سے گزرا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، ان کے حسن سے، ان کی خوبصورتی سے وہ گلی کوچے بھی روشن ہو جایا کرتے تھے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اب آگے ارشاد فرماتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام و تسلیم جس گلی کوچوں سے گزر جایا کرتے تھے وہ گلیاں روشن ہو جایا کرتی تھی، لیکن یہ میرے محبوب کا حسن ہے، یہ میرے محبوب کی شان ہے، یہ میرے محبوب کا مقام ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس نے جب لے کر کے آتے ہیں تو گلیاں روشن نہیں ہوتی ہے بلکہ دونوں جہان کو اللہ روشن فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان ملت اسلامیہ، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے۔ اور مولانا روم علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حسن عطا فرمایا تھا، کیا خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کاشانہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں، اور جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے والضحیٰ کو دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کے رخ طابہ کو دیکھتے ہیں، تو بے اختیار اپنے لبوں کے اندر یہ جملے آ جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے چہرے انور کے اندر تو ہمیں چاند اترتا نظر آتا ہے، چاند کا عکس نظر آتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے کو اللہ نے ایسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے، ایسا حسین و جمیل بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد ایسی خوبصورتی اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہے جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ والضحیٰ کو دیکھتے تھے، جب حضور کے چہرے مبارکہ کو دیکھتے تھے، تو آپس میں صحابہ کرام جو ہے یہ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ کوئی صحابی کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے کو جو ہے چاند جیسا نظر آتا ہے، مجھے چاند جیسا حضور کا چہرہ نظر آتا ہے۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ مجھے تو حضور کا چہرہ جو ہے سورج کی طرح نظر آتا ہے،
کوئی کہتا ہے ہمیں سیاروں کی طرح، کوئی کہتا ہے ستاروں کی طرح، لیکن جب آخر میں باری آتی ہے اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو آفتاب سے زیادہ روشن اور تابندہ نظر آتا ہے، تو اسی وقت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عریضہ پیش کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ابو ہریرہ تم یہ کہتے ہو کہ حضور کو تو ہے چاند جیسے نظر آتے ہیں، حضور ستاروں سیاروں کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن سنو حسان ابن ثابت کا عقیدہ تو یہ ہے، حسان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جیسا حسین و جمیل جو ہے میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور آنکھیں دیکھتی بھی کیسے، آنکھیں کو نظر بھی کیسے آتا، اس لیے کہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں فرمایا ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے عیب پیدا فرمایا ہے، گویا کو ایسے پیدا فرمایا جس طرح آپ کے پیدا ہونے کی مرضی اور منشا ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلامیہ یہ سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت اماں جانہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ ایک دن میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسین و جمیل بنایا ہے، ایسا حسین و جمیل بنایا ہے کہ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اگر کوئی دیکھتا تھا تو وہ گشی کھا کر کے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، اور وہ آپ کے حسن کی تاب نہیں لایا کر سکتا تھا، لیکن آپ کو اللہ نے اتنا حسن و جمال دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ آپ کو دیکھ کر کے بے ہوش نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اے عائشہ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے میرے حسن کے اندر اللہ نے ملاحت کو رکھا ہے، نمک کی طرح رکھا ہے کہ کوئی بھی دیکھے گا مجھے دیکھ کر کے بے ہوش نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال دیے ہیں، اگر میں اپنا ایک پردہ غیرت کا اٹھا دیا کروں گا ساری دنیا جو ہے میرا پردہ اٹھ جانے کے بعد بے ہوش ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسان ملت اسلامیہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ہے، لیکن اسی حسن و جمال کو جب حضرت حسان نے بیان فرمایا ہے، جب ابو ہریرہ نے بیان فرمایا ہے، جب حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے، تو جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ایک رات 14ویں کی رات تھی، اور 14ویں کی رات کو حضور کا چہرہ انور جو ہے اتنا تابندہ نظر آتا تھا، وہ دعا والا چہرہ اتنا زیادہ روشن نظر آتا تھا کہ میں نے 14ویں رات کے اندر ایک طرف چاند کی طرف نظر فرما لی اور ایک طرف جو ہے آمینہ کے لال کی طرف نظر کر لی۔ اب میں کبھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں، کبھی آسمان والے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمینہ کے لال کے چاند کو دیکھتا ہوں، تو کبھی آسمان والے چاند کو دیکھتا ہوں۔ اب میں یہ کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ چاند زیادہ حسین ہے یا مصطفیٰ زیادہ حسین ہے۔ اب حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، حضرت جابر کہتے ہیں جب میں یہ کشمکش میں ہو جاتا ہوں کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، کون زیادہ حسین و جمیل ہے، تو حضرت جابر فرماتے ہیں تب میرے دل نے یہ فیصلہ فرما لیا فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، سب سے زیادہ اگر کوئی حسن و جمال والا ہے، چاند سے بھی زیادہ حسن و خوبصورتی والا ہے، تو وہ آمینہ کے لال کی ذات ہے۔ لسان ملت اسلامیہ یہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن و جمال کو بیان فرمایا ہے، لیکن جب انہیں حسن و جمال کو بیان کرتے کرتے بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں جب عریضہ پیش ہوتا ہے کہ حضور کا حسن و جمال کیسا تھا، حضور کیسے نظر آتے تھے، حضور کی خوبصورتی بیان فرما دیجئے، تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن
حسن و جمال کی خیرات لینے کے لیے قلم اٹھایا ہے تو یوں عریضہ پیش کرتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے صاحبہ کہوں تجھے، اور اللہ نے تیرے جسم کی تابشیں، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جامع جامع تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بڑی، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بڑی، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ برادران ملت اسلامیہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیسا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو بھی دیکھتا تھا دیکھتا رہتا تھا، اور ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ جو بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے و دعا کی زیارت کر لیا کرتا تھا تو وہ دیوانہ ہو جایا کرتا تھا، آپ پر دل و جان سے عاشق ہو جایا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولانا روم علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں احادیث کریمہ کی تشریحات کے اندر، ان احادیث کریمہ جو حضرت جابر کی ہے، حضرت ابو ہریرہ کی ہے، ابو بکر صدیق کی ہے، عائشہ صدیقہ کی ہے، ان تمام احادیث کا ذخیرہ حضرت مولانا جامی اور مولانا عبد الرحمن جامی اور حضرت مولانا روم علیہ رحمت رضوان یہ ذخیرے کو پیش فرماتے ہوئے اس کا نچوڑ بیان فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین نے، یہ ابو ہریرہ ہے، یہ ابو بکر صدیق ہے، یہ حضرت جابر بن سمورہ ہے، یہ تمام صحابہ کرام نے جو یہ فرما دیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حسین و جمیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز کو پیدا ہی نہیں فرمایا ہے، سبحان اللہ سبحان آپ سے اللہ، بڑھ کر حسین و جمیل اور آپ جیسا حسن و جمال والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے روئے اس زمین پر جو ہے نہ اب پیدا فرمایا ہے، نہ پہلے پیدا فرمایا ہے، نہ صبح قیامت تک پیدا فرما سکتا ہے۔ بے شک لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے اور ابو ہریرہ کے بیان سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے حضرت مولانا روم فرماتے ہیں یہاں پر ایک اعتراض کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیسے ارشاد فرما دیا کہ حضور جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال والا پیدا ہی نہیں فرمایا۔ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ کسی کے دل کے دماغ کے اندر یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پوری کائنات کو دیکھا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پہلے کے نبیوں کی امتوں کو دیکھا؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کے نبیوں کو دیکھا؟ ابو ہریرہ نے پوری کائنات کو دیکھا؟ نہیں، ابو ہریرہ نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کائنات کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ ان سے پہلے کے انبیاء کرام کی جو امتیں گزری ہے حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں دیکھا ہے۔ پہلے کے انبیاء کرام کو بذات خود اپنے ماتھے کی آنکھوں سے، ماتھے کی نگاہوں سے ابو بکر صدیق نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات سے زیادہ حسین و جمیل بنایا گیا ہے اور ان کے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال والا پیدا ہی نہیں فرمایا ہے، یہ ہم صدیق اکبر کے فیصلے کو کیسے تسلیم کر لے، کیسے مان لے؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر دیکھا ہوگا تو عرب کا ماحول دیکھا ہوگا، مکے کے لوگوں کو دیکھا ہوگا، مدینے کے اطراف کے لوگوں کو دیکھا ہوگا، یا جہاں جہاں یہ لوگ گئے ہوگے وہاں کے لوگوں کو دیکھا ہوگا، اور یہ دیکھ کر کے اگر یہ کہتے کہ پورے عرب میں جو ہے محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا حسن و جمال کوئی نہیں ہے تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی تھی، لیکن ان کا یہ کہنا کہ پوری کائنات کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسا حسن و جمال والا اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا ہے تو ان کے یہ فیصلے کو کیسے مان لیا جائے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ہندوستان بھی نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زیادہ حسن و جمال والا پیدا ہوا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر ان سے زیادہ کوئی بندہ ایسا بھی ہو جو زیادہ حسن و جمال والا ہو، بنگلہ دیش کے اندر کوئی ایسا ہو، امریکہ کے اندر ہو، اللہ اکبر کبیرہ، تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور جگہ پر حسن و جمال والا اللہ نے پیدا فرمایا ہو، لیکن ان کے یہ فیصلے کو کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ پوری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جیسا حسن و جمال والا پیدا ہی نہیں فرمایا ہے؟ تو یہ ایک اشکال تھا، یہ اعتراض تھا۔ اب آئیے ہم جواب کے لیے جاتے ہیں، اس بارگاہ کی طرف چلتے ہیں جس کو بارگاہ سدرۃ المنتہا
کہا جاتا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، جس کو سید الملائکہ کہا جاتا ہے، اور وہ ایسی عظیم شخصیت ہے، وہ ایسی ہستی ہے جس نے آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، آدم علیہ السلام کی امتوں کو بھی دیکھا ہے، ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، ان کی امت کو بھی دیکھا ہے، اسماعیل کو بھی دیکھا ہے، ان کی امت کو بھی دیکھا ہے، حضرت یوسف کے حسن و جمال کا بھی نظارہ کیا ہے، ان کی امتوں کو بھی دیکھا ہے۔ ہم آئیے جبریل سے پوچھتے ہیں، اے جبریل امین علیہ السلام، آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن و جمال کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو حضرت جبریل یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، قبلت المشارقها ومغاربها لم يطل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل کہتے ہیں میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا، اور زمین کو جو ہے الٹ پلٹ کر کے دیکھا، صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ الٹ پلٹ کر کے دیکھا، ٹٹول ٹٹول کر دیکھا، لیکن میں نے محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسن و جمال والا کسی کو پایا ہی نہیں۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں یہی بولے سترہ والے چمنے جا کے تھالے سبھی میں نے چال ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان عزیزان اللہ۔ ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل تم اپنا سارا کا سارا حسن مجھے دکھا دو، سارا کا سارا حسن مجھ پر پیش کر دو۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے اپنے 6,000 پروں کو پیش کر دیا، 6,000 پروں کو کھول دیا، اور سارا کا سارا حسن جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب 6,000 پروں کو حضرت جبریل نے کھول دیا اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے اب سارے حسن کو نظارہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو میرا حسن و جمال دیکھ لیا ہے، میرا حسین اور میری خوبصورتی آپ نے دیکھ لی ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ذرا اپنا حسن بھی تو مجھے دکھا دیجئے، اپنا حسن کا مجھے بھی نظارہ کرا دیجئے۔ اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ارشاد فرمایا تھا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر جس وقت جبریل نے یہ کہا تھا مجھے حسن دکھا دو، تو میں نے بھی اس وقت کہہ دیا تھا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شان ملت اسلامیہ، بے شک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے۔ سیرت الامین المامون کے اندر ایک روایت بیان کی گئی ہے، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت مختصر پیش کروں گا، کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے 7 برس کی تھی، جب حضور کے بچپنے کا عالم تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے اندر درد ہو جایا کرتا ہے، حضور کی آنکھیں دکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کہ اب میرے پوتے کی آنکھیں درد کر رہی ہے، ان کا علاج کرایا جائے۔ حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بڑے بڑے طبیبوں کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، حضور کو بڑے بڑے حکیموں کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، لیکن سارے طبیب لاجواب ہو جاتے ہیں، سارے حکیم لاجواب ہو جاتے ہیں، دوائی کرتے ہیں لیکن کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ہے، آنکھیں دکھتی کی دکھتی ہی نظر آتی ہے۔ ایک دن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر آثاری اور غم کے آثار نمودار ہو رہے تھے کہ ایک شخص آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہا کہ اے سردار مکہ، آپ اپنے پوتے کا علاج کروانا چاہتے ہیں تو یہاں مکہ شریف کے قریب کے اندر ایک عکازہ نام کا بازار ہے، عکازہ بازار ہے، اس بازار کے اندر چلے جاؤ، وہاں پر ایک بہت ہی بڑا طبیب رہتا ہے، بہت ہی بڑا حکیم رہتا ہے، اور اس کی حکیمانہ تدبیر یہ ہے، اس کی طبابت یہ ہے کہ اس کے درد کے اندر جس کے درد ہوتا ہے اس کے درد کو بھی وہ حکیم ختم کر دیا کرتا ہے، اور وہ دم بھی کرتا ہے اور دوا بھی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دم کے اندر بھی ایسا اثر رکھا ہے اور اس کی دوائی کے اندر بھی ایسا اثر رکھا ہے، جو بھی جاتا ہے اللہ اس کے دم کے صدقے میں اس کی شفا عطا فرما دیتا ہے، اس کا درد ہی ختم ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اب اپنے پوتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 برس کی عمر مبارک ہے، ان کو لے کر کے جاتے ہیں، عکازہ بازار میں جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر کے پوچھا کہ یہاں پر ایک طبیب رہتا ہے، ایک راہب رہتا ہے جو بہت ہی مشہور ہے،
جو صرف دوا ہی نہیں دیتا ہے بلکہ دم بھی کیا کرتا ہے. ہمیں اس کے پاس جانا ہے. جب لوگوں کو پوچھا کہ وہ کیسا ہے تو لوگوں نے کہا کہ ایک سردار مکہ سنو وہ ایسا طبیب ہے، ایسا حکیم ہے کہ جو بھی اس کے پاس مریض آتا ہے جب وہ دم کرتا ہے، دوا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دوائی کے صدقے میں، اس کے دم کے صدقے میں اس کو اللہ شفا دے دیا کرتا ہے. اتنا مشہور و معروف حکیم ہے، اتنا مشہور و معروف طبیب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعریفات کو سنا تو جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، لوگوں اب وہ کہاں پر ملے گا، اب اس کا پتہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ سامنے جو مکان ہے اسی مکان کے اندر رہتا ہے، لیکن مکان کا دروازہ جو ہے آج ہی بند ہوا ہے. اور یہ بندہ جو ہے بڑا موجی آدمی ہے، جب اس کا دل چاہتا ہے تب جا کر یہ دروازہ کھولتا ہے، ورنہ پھر جو ہے وہ جب دروازہ بند کر دیتا ہے اور دروازہ بند کر کے عبادت کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، عبادت میں لگ جاتا ہے، تو پھر کب دروازہ کھلے گا یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. ہو سکتا ہے 6 دن میں کھول دے، 6 مہینے میں کھول دے، اور اگر موج میں ہو تو 6 برس بھی لگ سکتے ہیں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب یہ دروازہ کھولنے کا کوئی وقت بھی معلوم نہیں ہے، اب کیا کیا جائے. جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دروازے کے قریب تشریف لے جاتے ہیں، لیکن جب دروازہ کچھ دیر تک کھڑے رہتے ہیں بند کا بند نظر آتا ہے. جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دروازہ کھلنے والا نہیں ہے، اب مایوسی کے ساتھ جو ہے مجھے اپنے گھر کی طرف لوٹ جانا چاہیے. جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر سے ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ اللہ اکبر کبیرہ اس کے گھر کے اوپر ایک زلزلہ طاری ہو جاتا ہے، اس کے گھر پر زلزلہ آ جاتا ہے، اور قریب تھا کہ چھت بھی گر جاتی، دیواریں گر جاتی، اور وہ طبیب جو ہے اسی کے اندر دب کر کے مر جایا کرتا. وہ جیسے ہی دیکھتا ہے اپنے گھر کے اندر زلزلہ آ گیا ہے، زلزلے سے پورا گھر ہلنے لگ گیا ہے، تو اس نے فوراً دروازوں کو کھولا، اور جیسے ہی دروازوں کو کھولا تو سامنے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں. اور جیسے ہی عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے، پہلی نظر گئی ہے، لیکن پہلی مرتبہ اس طبیب نے دیکھا، اس حکیم نے دیکھا، تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ کیا آپ مکہ کے سردار عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ کیا آپ مکہ کے سردار عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ جناب عبد المطلب نے ارشاد فرمایا ہاں میں عبد المطلب ہی ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا آخر تو نے مجھے کیسے پہچان لیا کہ میں مکہ کا سردار عبد المطلب ہوں؟ تو اس نے فرمایا کہ میں نے اپنی پرانی کتابوں کے اندر یہ پڑھ کر کے رکھا تھا کہ ایک بندہ ایسا آئے گا جس کے ہاتھ کے اندر نبی آخر الزمان خاتم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوگے، اور وہ تیرے دروازے پر جب آئے گا تو تیری در و دیوار جو ہے زلزلے کے طور پر ہلنا شروع کر دے گی. میں سمجھ گیا کہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ عبد المطلب ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اس طبیب سے ارشاد فرمایا کہ تو نے مجھے پہچان تو لیا ہے، تو نے مجھے جان لیا ہے، لیکن میں تو ایک مسئلے کے لیے حاضر ہوا ہوں. وہ کہتا ہے جناب عبد المطلب یہیں پر ٹھہر جائیے، میں ابھی اندر جاتا ہوں اور جا کر کے واپس آتا ہوں. وہ اندر راہب جاتا ہے، طبیب جاتا ہے، اور پہلے غسل کرتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، خوشبو کے اندر ملبوس ہو جایا کرتا ہے، اور پھر آنے کے بعد کہتا ہے اے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ تشریف لے کر کے لائے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ حضور کو لے کر کے آئے ہیں. اب وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے گھر کے اندر داخل کرواتا ہے. حضور جو ہے اس طبیب کے گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور جیسے گھر میں تشریف لے گئے ہیں وہ طبیب اس راہب نے اس حکیم نے جو ہے اپنے ایک پرانے صحیفے کو نکالا، پرانی کتاب کو نکالا، اور پھر چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، کبھی اپنی کتاب کو دیکھتا ہے، کبھی والضحیٰ والے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی کتاب کو دیکھتا ہے، کبھی ید اللہ والے ہاتھوں کو دیکھتا ہے، کبھی کتاب کو دیکھتا ہے، کبھی عنبری واللیل والی زلفوں کو دیکھتا ہے. دیکھتا ہی دیکھتا چلا جاتا ہے. جب دیکھتا چلا جاتا ہے عبد المطلب نے ارشاد فرمایا اے راہب تو کیا دیکھتا ہے؟ تو عبد المطلب سے کہا جاتا ہے اے جناب عبد المطلب میں نے اس کتاب کے اندر پڑھا ہے، جیسا پڑھتا ہو وہ چہرہ مصطفیٰ کریم کا وہیں پر نظر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ملت اسلامیہ راہب قدموں میں گر جاتا ہے، راہب قدموں میں گر جاتا ہے، اور کہتا ہے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرا شکریہ ہے کہ تو میری بارگاہ کے اندر اتنی بڑی شخصیت کو لے کر کے آیا ہے. جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد
فرمایا کہ میں تو ایک مسئلے کے لیے آ کے آیا ہوں، میں تو ایک مسئلے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جناب عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مسئلہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ میرے جو پوتا ہے اس کی آنکھوں میں درد ہو گیا ہے، دکھتی آنکھیں رہتی ہے، اس کے علاج کے لیے میں آیا ہوں، اس کی میں حکیمانہ تدبیر کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ طبیب اب کہتا ہے کہ اے عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے مکہ کے سردار سنو سنو، آپ جو ہے ایک طبیب کو ایک مریض کے پاس لے کر کے آئے ہیں، ایک طبیب کو ایک مریض کے پاس لے کر کے آئے ہیں، ایک داتا کو ایک بھکاری کے پاس لے کر کے آئے ہیں۔ ارے یہ تو بڑی شان والا رسول ہے، یہ تو بڑی شان و عظمت والا رسول ہے۔ اے عبدالمطلب جلدی اس کو یہاں سے واپس لے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودیوں کو اس بات کا پتہ چل جائے اور یہودی جو ہے ان کو کوئی ایذا پہنچا دے، ان کو کوئی تکلیف پہنچا دے۔ شکر تو میں کرتا ہوں تمہارا کہ تم جو ہے اتنی بڑی شخصیت کو میری بارگاہ میں لے کر کے آئے ہو۔ اے عبدالمطلب جلدی جاؤ جلدی جاؤ۔ جناب عبدالمطلب نے ارشاد فرمایا ابھی بھی مسئلہ اپنی جگہ پر باقی ہے، ابھی بھی بات اپنی جگہ پر ہے۔ عبدالمطلب نے ارشاد فرمایا میں جس بات کے لیے آیا تھا وہ بات کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے درد کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آیا تھا، اس کی آنکھیں درد کرتی ہے، اس کی آنکھوں میں درد ہو گیا ہے، اس کا علاج کرا دیجئے۔ اس وقت وہ طبیب اور حکیم کہتا ہے کہ اے عبدالمطلب اس کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، ان کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے۔ عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر اس بچے کے پاس اسی کا علاج اسی کے پاس موجود، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت وہ طبیب راہب نے کہا کہ اے عبدالمطلب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا علاج انہی کے پاس اس طریقے سے موجود ہے کہ ان کا لعاب دہن جو ہے نکال کر کے ان کی آنکھوں پر مل دیا جائے، ان کی آنکھوں پر لگا دیا جائے۔ اللہ نے ان کے لعاب کے اندر بھی بہت برکتیں رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے لعاب کے صدقے میں اللہ سب کو شفا عطا فرمایا، سبحان اللہ، اللہ شفا دے دیا کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جناب عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی الفوری وہی جگہ پر جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا لعاب دہن نکالا اور ان آنکھوں پر مل دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مولانا روم فرماتے ہوئے جیسے ہی آنکھوں پر ملنا ہوتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کبھی آنکھیں درد ہی نہ ہوئی تھی، کبھی آنکھیں دکھی ہی نہیں تھی۔ برادران ملت اسلامیہ، اب جناب عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پوتے کو لے کر کے نکلنے کی تیاری کرتے ہیں، جانے کی تیاری کرتے ہیں، لیکن پھر عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پلٹ کر کے آپ ارشاد فرماتے ہیں اے راہب، اے طبیب، ہم نے تو تیرا بڑا مشہور نام سنا ہے، بڑی تیری مشہور کہانیاں ہیں، اور ہم نے تو تیری طبابت کے بارے میں، تیری حکیمانہ انداز تدابیر کے بارے میں بڑا سن رکھا ہے کہ جس کو بھی دوائی دیتا ہے، جس کو بھی دم کر دیتا ہے، اللہ اس مریض کو شفا دے دیا کرتا ہے۔ لیکن تو دم کیا کیا کرتا ہے؟ آخر وہ دم کرنے کے الفاظ کیا ہے جس سے تو دم کرتا ہے؟ وہ الفاظ مجھے ذرا بتا دے۔ عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس راہب اور اس طبیب سے، اس حکیم سے یہ فرمایا ہے کہ تیرا دم بڑا مشہور ہے، تو دم میں کیا کہا کرتا ہے؟ تو وہ طبیب کہتا ہے اے عبدالمطلب سنو، آج تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ جب بھی کوئی مریض میری بارگاہ میں آتا ہے، جب بھی کوئی مریض آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا کرتا ہوں، مولا تبارک و تعالیٰ تجھے اس خاتم پیغمبرہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا واسطہ اسی محبوب کے صدقے میں تو اس مریض کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی محبوب کے صدقے میں مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مختصر انداز کے اندر پیش کردہ ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے کس قدر حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ جب جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے عقد نہیں ہوا تھا، نکاح نہیں ہوا تھا، اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر شریف جو ہے تقریباً 25 سال کی ہوئی تھی، اور ابو طالب کی کفالت میں تھے۔ جب جناب خدیجہ کے مال کو فروخت کرنے کی باری آتی ہے اور ملک شام کے اندر وہ مال لے جانے کے لیے کہا جاتا ہے، تو ابو
طالب نے جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم محمد بن عبداللہ، ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، لوگ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حضور کو پکارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابو طالب نے جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لینے کے لیے ان کے دروازے پر بھیج دیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے جناب خدیجہ کے دولت کدے پر تشریف لے جاتے ہیں، خدیجہ کی ایک خادمہ تھی جس کا نام نفیسہ تھا، وہ نفیسہ بیان کرتی ہے کہ جب حضور تشریف لاتے ہیں تو میری مالکہ حضرت خدیجہ نے جب حضور کو پہلی نگاہ میں دیکھا تو فریفتہ ہو جاتی ہے، حضور کو دیکھتی چلی جاتی ہے اور جلدی سے جلدی اپنے گھر میں تشریف لاتی ہے اور ایک اوراق پلٹتی ہے اور کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتی ہے اور وہ بھی پردے کے پیچھے سے دیکھتی ہے، حضور کے چہرے کو دیکھتی ہے، کتاب نظر کرتی ہے، حضور کے چہرے کو دیکھتی ہے، کتاب دیکھتی ہے۔ نفیسہ نے کہا اے میری آقائی آپ کیا دیکھ رہی ہے؟ تو اس وقت جناب خدیجہ نے کہا تھا اے نفیسہ سن لے، جو چہرہ میں کتاب میں پڑھتی ہو وہ چہرہ تو میرے پردے کے پیچھے بھی نظر آتا ہے۔ اتنا حسن و جمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا۔ جب خدیجہ نے یہ دیکھا تو اس کا ایک بہت ہی معتبر غلام تھا جس کو میسرہ کہا جاتا تھا، وہ میسرہ کو کہا کہ اب تک تو جو جاتا تھا تو میرے مال کی حفاظت کے لیے جایا کرتا تھا اور تیری نظر مال پر ہوا کرتی تھی، اور تو جاتا تھا تو میں کیا کرتی تھی کہ مال پر کڑی نظر رکھنا، مال کو جو ہے دگنا منافع کے اندر بیچ کر کے آنا، فروخت کر کے آنا۔ لیکن میسرہ کل جو میں تجھے بیچنے والی ہوں تو مال پر نظر رکھنے کے لیے نہیں، مال کی قدر و قیمت کے لیے نہیں، بلکہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے جانے والے ہیں ان کے اوپر تجھے کڑی نظر رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ان کی کیفیت کیا ہوا کرتی ہے، وہ چلتے ہیں تو چلتے کیسے ہیں، وہ کھاتے ہیں تو کھاتے کیسے ہیں، وہ پیتے ہیں تو پیتے کیسے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کا انداز کیسا ہوا کرتا ہے۔ جناب خدیجہ نے کہا میسرہ اگر سچی سچی باتیں تو بیان کر دیا کرے گا تو میں تجھے آزاد کر دیا کروں گی، اور آزاد ہی نہیں بلکہ جتنا بھی منافع آئے گا اس کا آدھا حصہ تجھے بھی عطا کر دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، القصہ مختصر یہ ہوتا ہے کہ میسرہ جاتا ہے، اس قافلے کے ساتھ شریک ہو جایا کرتے ہیں، لیکن جب قافلہ جانا شروع ہو جاتا ہے سارے قافلے والے چلتے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جس اونٹ پر سوار تھے اور جیسے ہی سورج کی کرنیں پڑنا شروع ہوتی ہے، میسرہ بیان کرتا ہے جیسے ہی دھوپ آنا شروع ہو جاتی ہے، سب تو دھوپ میں چلتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ جہاں سے تشریف لے جاتے ہیں بادل ان پر سایہ فگر ہو جایا کرتے ہیں، بادل ان پر سایہ کر دیا کرتے ہیں۔ ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے درخت کے پاس جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں جاتے ہیں، وہ درخت سوکھا ہوا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر کے بیٹھتے ہیں تو فوراً وہ سوکھا ہوا درخت بھی ہرا بڑا ہو جاتا ہے اور پھل لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب چلتے ہیں تو اللہ اکبر کبیرہ بادل سایہ فگن ہو جایا کرتے ہیں، اور جب ایک مقام پر جاتے ہیں اور ایک بہت ہی بڑا گرجا گھر تھا جس گرجا گھر کا راہب نستورہ تھا، نستورہ نے کہا اور جیسے ہی دیکھا کہ وہاں پر وہ جو درخت تھا وہ تو سوکھا ہوا تھا لیکن یہ ہرا بڑا کیسے ہو گیا ہے، فوراً ہی وہ اپنی توریت کتاب کو کھولتا ہے اور توریت کو کھولنے کے بعد جیسے اس نے پڑھا کہ ایک نبی آئیں گے جو نبی آخر الزماں ہوگے، خاتم پیغمبرہ ہوگے اور اسی درخت کے کنارے بیٹھیں گے، اسی درخت کے کنارے بیٹھیں گے، یہ سوکھا ہوا درخت اسی وقت جو ہے ہرا بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ نستورہ راہب کہتا ہے میں نے میسرہ کو بلایا اور میسرہ سے کہا کہ جو تیرے ساتھ نوجوان آیا ہوا ہے اس کو کیا تو میرے گھر کے اندر داخل کر سکتا ہے؟ اگر تو میرے گھر میں لے آئے گا تو یہ تیری بڑی مہربانی ہوگی، تیرا بڑا احسان ہوگا۔ میسرہ نے کہا ضرور ضرور، وہ تو میرے دوست ہے، وہ تو میرے بہت ہی ہم نشین ہے، میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، وہ ضرور میری بات کو تسلیم کر لیا کرے گے۔ میسرہ نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نستورہ راہب کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں اور نستورہ نے بھی وہی توریت کتاب کو کھولا، حضور کی واللیل والی زلفوں کو پڑھنا شروع کر دیا، حضور کے چہرے و دعا کو دیکھنا شروع کر دیا۔ جب حضور کے حسن کو پڑھتا ہے، حضور کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو وہ بھی برجستہ پکار اٹھتا ہے اے میسرہ سن لے، میں اس محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، تو میرے ایمان پر گواہی دینے کے لیے تیار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زان ملت اسلامیہ، نستورہ کہتا ہے اے میسرہ
سرا جلدی جاؤ جلدی جاؤ، یہودیوں کا پتہ چل جائے گا تو حضور کو تکلیف پہنچا دیں گے، آپ جلدی جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میسرہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو مال جو ہے مہینوں کے اندر بکا کرتا تھا وہ چند دن کے اندر بک جایا کرتا ہے، اور جو 2 گنا منافع ہوتا تھا اس کا 10 گنا منافع ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب قافلہ واپس ہوتا ہے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچانے کا حکم عطا فرماتے ہیں۔ میسرہ جو قافلے کی رپورٹ تھی وہ تمام کی تمام اپنی آقائی سے فرما دیا کرے، جا کر کے بتا دیا کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میسرہ جو ہے جناب خدیجہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ آقائی بڑا مال میں نفع ہوا ہے، آج تو مال جو ہے جو مہینوں کے اندر فروخت ہوا کرتا تھا چند دنوں کے اندر فروخت ہو گیا ہے اور 10 گنا منافع بھی آیا ہے۔ اب خدیجہ کہتی ہے اے میسرہ، میں نے تجھے مال کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تجھے جو ہے مال و دولت کی نگہبانی کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تو تجھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جب چلتے تھے تو چلنے میں عیب کیا تھا، اب تو مجھے وہ سارے قافلے کے اندر سارے سفر کے اندر جو جو عیب تو نے نظر کیے ہیں، جو جو عیبوں کو دیکھا ہے وہ عیب بیان کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میسرہ اپنی آقائی سے فرماتا ہے، کہتا ہے اے میری آقائی، اے خدیجۃ الکبریٰ، سنو آپ جو کہتی ہے کہ حضور کے عیب بیان کیے جائے، مصطفیٰ کے عیب بیان کیے جائے، لیکن مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے، مصطفیٰ کا مقام تو یہ ہے کہ وہ جب چلتے ہیں تو بادل ان پر سایہ فگان ہوا کرتے ہیں، سایہ کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے کہا اے میسرہ، عیب بیان کر، عیب میں خوبی بیان کرنا کا نہیں کہتی ہوں بلکہ عیب بیان کر دے، عیب بیان کر دے۔ اس وقت میسرہ کہتے ہیں اے میری آقائی، میں نے تمہارا نمک کھایا ہے لیکن جو بات حق ہے وہ بات بیان کر کے رہوں گا۔ جب حضور چلتے تھے اور درخت کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں وہ سوکھا ہوا درخت بھی ہرا بڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا عیب بیان کر، عیب بیان کر، تو نے میرا نمک کھایا ہے۔ میسرہ کہتے ہیں وہ نستورہ راہب جو ہے حضور پر ایمان لاتا ہے، حضور کے چہرے و دعا کی جو ہے خوبصورتی کو دیکھ کر کے نستورہ راہب بھی ایمان لے آتا ہے۔ خدیجہ کہتی ہے عیب بیان کر، عیب بیان کر۔ اس وقت حضرت میسرہ کہتے ہیں، میسرہ نے کہا اے میری آقا ساجی، سنو، اگر ایک ہاتھ کے اندر تم چاند لا کر کے رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو اور یہ کہو کہ محمد رسول اللہ کے عیب بیان کرو، عیب بیان کرو، تو اے میری آقا سنو، وہ تو بے عیب ہے، ان کے اندر تو کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں تیرے وصف تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، وہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان ملت اسلامیہ۔ امام فرماتے ہیں میسرہ نے کہا کہ اللہ اکبر کبیرہ، حضور کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا ہے، بے عیب فلا پیدا فرمایا ہے۔ تیرے تو وصف عیب تنا ہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تنا ہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر زندگی عطا فرمائے اور حضور کی محبت ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو موت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار ایسی میلاد کی محفلوں کو سجانے کی اور رچانے کی اللہ توفیق رفیق عطا فرمائے، اور میلاد کی محفلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دوران اگر گفتگو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان